وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة ألقاها بالخيف من منى، فقال عليه السلام: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، إن دعوتهم تكون من ورائه، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منا میں ارشاد فرمایا۔ منا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خیف، اور وہیں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس مسجد کا نام بھی مسجد خیف ہے۔ جو لوگ بھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اس مسجد کو دیکھتی بھی ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار وہاں پر یہ عظیم الشان مختصر لیکن انتہائی جامع قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس نے میری بات کو سنا اور اسے یاد کر لیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات کو سنا جس شخص نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو گیا۔ ثم اداها الى من لم يسمعها، اور یاد کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بندے تک پہنچا دی جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرب حامل فقہ لا فقہ لہ، ایک ایسی عظیم الشان بات کہ جو ہر صاحب علم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن سمجھ، بصیرت، دانائی ممکن ہے سننے والے میں بتانے والے سے زیادہ ہو، سننے والے میں سنانے والے سے زیادہ ہو۔ اس وجہ سے اگر کسی شخص کے پاس کوئی علم ہے، کوئی اچھی بات ہے، اور اس نے اس علم کو، اس اچھی بات کو یاد کر لیا ہے، تو اسے اب یہ بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور بہت سارے سننے والوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنانے والوں سے زیادہ عقل مند، سنانے والوں سے زیادہ تجربہ کار، سنانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوا کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر وہ جو بات انہوں نے سنی ہے اس پر غور و فکر کرنے کا انہیں موقع مل جاتا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بہتر راستہ، بہتر اسباب، بہتر وسائل اور بہتر کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دنیائے حکمت میں، دنیائے دانائی میں ہمیشہ اس بات پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ جو کیا ہے،
یہ اس بندے کے لیے ہے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس شخص نے اس بات کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس کی اس کوشش پر اس سے راضی ہو گئے، اس سے خوش ہو گئے، اور کوشش کے بعد اگلی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے ان پر کہ اللہ کے رسول کی جو بات بھی ان تک پہنچے، اب وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ بات بتائی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ بتانے والا ممکن ہے یاد تو بہت اچھا کر سکتا ہو، بتا بھی بہت اچھے طریقے سے وہ بتا سکتا ہو، اس کے پاس یہ صلاحیت ہو، لیکن اس بات میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اور اس بات کو عملی صورت میں کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر پلاننگ کیسے کی جا سکتی ہے، منصوبہ بندی کیسے کی جا سکتی ہے، اور لوگوں کے لیے اسے کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہو سکتا ہے بہت سارے سننے والے سنانے والوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سوچ سکیں اور زیادہ اچھی منصوبہ بندی کر سکیں۔ سامعین محترم، یہی بات ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور سمجھداری ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور ان تک یہ بات پہنچاتے نہیں ہیں، علم کی دانائی کی بات ان تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو؟ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس علم اور دانائی ہے اور وہ ان کو نہیں بتانے کی کوشش کرتے، ان کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس علم اور دانائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم اور دانائی نہیں ہے اور وہ ان کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس علم اور دانائی ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بھی اپنی پریشانی اور اپنے غصے کا اظہار کیا، اور یہ بات تعلیم کر دی سب کو، ہم سب کو، کہ جو جانتا ہے اسے ان افراد کے پاس جانا چاہیے جو نہیں جانتا، اور جو نہیں جانتا انہیں ان افراد سے رابطہ کرنا چاہیے جو جانتے ہیں۔ دونوں کی بیک وقت ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کا ذکر کیا جس قبیلے کا نام اشعری تھا، یا اس قوم کا نام اشعری تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اشعری ایک ایسی قوم ہے جو بہت سمجھدار ہے، ایک ایسا قبیلہ ہے جو بہت سمجھدار ہے، لیکن اللہ ان سے ناراض ہے۔ اشعریوں تک یہ بات پہنچی تو ان میں سے کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہماری مذمت فرمائی ہے اور آپ نے ہمارے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی جو ہیں ان کے پاس علم اور حکمت نہیں ہے، وہ جو پڑوس میں قبیلہ اور لوگ رہتے ہیں وہ بہت ساری باتیں نہیں جانتے جو تم جانتے ہو۔ تو اشعری قبیلے کے وفد نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ان کی نادانی کی پکڑ ہم سے ہوگی؟ ہم گرفتار کیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے کہ وہ نہیں جانتے، تو ان کا گناہ جو ہے ان کے ذمہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ اس وفد نے پھر دوبارہ یہی بات دہرائی کہ اللہ کے رسول، دوسروں کا گناہ اس کی پکڑ ہم سے کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول سے 2-3 مرتبہ سنی تو اشعری لوگوں کو سمجھ میں بات آ گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں صرف 1 سال کی مہلت دیں، اور اس سال 1 سال میں ہمارے پاس جو علم اور حکمت ہے ہم اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے ساتھ والے قبیلوں کو ضرور پہنچا دیں گے۔ اور جا کے کمر بستہ ہو گئے اور اپنی جو ان کے پاس ہنر تھا، جو علم تھا، جو دانائی تھی، اپنے آس پاس کے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ لوگ اب فقہا ہیں، یہ علماء ہیں، اور ان کا شمار صدیقین میں ہوگا، یعنی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرما دی۔ گویا کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم نہیں ہے انہیں سیکھنا چاہیے، اور جن کے پاس ہے
ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے افراد تک سکھائیں، اور ایک بات بھی ہمیں اگر خبر ہو جائے تو اسے دوسرے افراد تک پہنچانا چاہیے، اور اس طریقے سے اس بات کو اگر آگے پہنچایا جائے تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر میرے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناواقف ہیں، جو علم سے محروم ہیں، جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اپنے خاندانوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے میرے پاس وسائل پہنچائے ہوئے ہیں، مجھے ان وسائل کا امانت کا امین بنایا ہوا ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس کوئی ہنر ہے، میرے پاس کوئی فن ہے، اور میرے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی وجہ سے اس چیز سے محروم ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ برادری کی بنیاد پر اگر منصوبہ بندی کی جائے گی تو اس کا دوہرا اجر ہوگا، ایک قرابت داری کا اجر مل جائے گا اور دوسرا خیر خواہی کا اجر مل جائے گا، اور برادری میں کوئی کام کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے غیروں کے اندر کام کرنے کے مقابلے میں، اور اس خیر خواہی کے کام کی وجہ سے بہت ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتا، جو اللہ اور اس کی رسول کی باتیں نہیں جانتا، جو دنیا کے معاملات کی بصیرت نہیں رکھتا، اسے سیکھنا چاہیے، اور جس کے پاس کچھ ہے اسے ان افراد تک پہنچنا چاہیے جو نہیں رکھتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کی بات بتائی، گویا کہ آج کے خطبے میں ہم دو باتیں سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، اس کی طرف انکریج کیا گیا ہے کہ ہم یہ کام سیکھیں، یہ اچھی باتیں سیکھیں، اور پھر دوسرے حصے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب المؤمن، تین طرح کے افراد یا تین طرح کے کام ایسے ہیں، تین طرح کے کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مومن کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا، کبھی اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت اس کو ویلکم کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ پہلا کام الاخلاص للہ عز وجل، یا فرمایا کہ اخلاص العمل للہ عز وجل، کوئی کام بھی کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا، ایک بندہ مومن کا دل کبھی اس چیز سے تنگ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کام بھی کرنا چاہیے اس میں پہلی اور بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ پیش نظر ہوگا تو انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا، بہت سارے مسائل سے بالکل دور ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ پھر اسے اس بات کی قطعی طور پر فکر نہیں ہوگی کہ میں نے جس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے وہ میرا احسان مند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں نے جس کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے اس نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، وہ اس فکر سے آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو کام کیا وہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے کبھی مایوس انسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی بندے نے ایک نیکی کی ہو اللہ کے لیے اور اللہ نے اس ایک کے بدلے میں 10 اور 10 کے مقابلے میں 70 اور 70 کے مقابلے میں 700 اسے واپس نہ لوٹائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ کبھی اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی نے معمولی سی اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا اور وہ محبت کا جواب محبت سے نہ دے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے۔